صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ آج کی پریس کانفرنس کا آغاز سب سے پہلے تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ میں یاسر شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک سے آج پریس کانفرنس کا آغاز کریں۔ ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ آج کی پریس کانفرنس کی غرض و غائد سب سے پہلے میں آزاد پریس کلب کے تمام ممبران اور اس کے بعد بشارت شہید پریس کلب کے تمام ممبران عہدیداران آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ سینئر نائب صدر پی ٹی آئی آزاد کشمیر ظفر انور صاحب کی درخواست پر یہاں پر تشریف لائیں۔ میں مختصر صرف تمہید کے لیے چند الفاظ چکسواری پریس تمہید کے بعد ظفر انور صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آج کی پریس کانفرنس کی غرض و غائد سمرائز جن جملوں پر ہے وہ ظفر صاحب داس کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ پچھلے 2 سال اور کچھ ماہ سے آزاد کشمیر میں جو موجودہ حکومت ہے اس کی نااہلیوں، نالائکیوں یا یوں کہیں کہ ان کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے جو پورے آزاد کشمیر میں انریسٹ یا ہیجانی کیفیت پیدا ہوئی ہے، اس کے حوالے سے پی ٹی آئی آزاد کشمیر بالعموم جو اس کا رول ہے اور جس حلقے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں حلقہ نمبر 2 چکسواری اسلام گڑھ، اس میں پی ٹی آئی کا جو رول ہے اس انریسٹ میں، اس ہیجانی کیفیت میں لوگوں کے مسائل کے حوالے سے، لوگوں کے وسائل کے حوالے سے جو اس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اس پر ظفر صاحب آپ کے سامنے اپنی بات رکھیں گے۔ میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ آپ 2 پریس کلب کے یہاں پہ معزز عہدیداران اور نمائندگان بیٹھے ہیں۔ میں بلا شبہ کہتا ہوں کہ معاشرے کی آنکھ صحافی ہوتے ہیں۔ صحافی اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے، دل اور دماغ کے ساتھ مل کے پھر قلم کی جنبش سے، کالی سیاہی سے اور آج کل الیکٹرانک میڈیا سے تمام لوگوں تک جو اوریجنل بات ہوتی ہے وہ پہنچاتے ہیں۔ اور اگر یہ صحیح کام کرتا رہے، یہ چوتھا ستون آنکھ، تو معاشرے میں بہت ساری بہتری آتی ہے۔ بلا شبہ چکسواری کے تمام صحافی خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ آپ نے ہمیشہ لوگوں کے مسائل، مسائل اور ان کی بات کو ایوان بالا، مقام بالا تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ تو میں اپنی بات اسی پہ ختم کرتے ہوئے ظفر انور صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس موجودہ صورتحال میں آزاد کشمیر اور حلقہ نمبر 2 کے حوالے سے آپ کے سامنے وہ اپنی ملاحظات رکھیں کہ ہمارا اس پہ کیا نقطہ نظر ہے یا ہم نے اس پہ کیا کام کیا ہے۔ ظفر انور صاحب۔ جزاک اللہ خیر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں چکسواری پریس کلب اور آزاد پریس کلب کے تمام صحافی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج ہماری درخواست پہ یہاں پہ تشریف لائے۔ جیسا کہ ہمارے ڈپٹی سیکرٹری اطلاع، مرکزی ڈپٹی سیکرٹری اطلاع عارف صاحب نے بیان کیا ہے کہ آج ہمارے اس پوری پریس کانفرنس کی غرض و غائد کیا ہے،
میں چاہوں گا کہ ایک چھوٹا سا بریف آپ کو پہلے شیئر کر سکوں تاکہ اس سے آگے چیزوں کو پھر ہم فورم کو بھی اوپن کرتے ہیں۔ یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے آٹے اور بجلی کی سبسڈی کے لیے ایک تحریک کا آغاز کیا آج سے تقریباً 2.5 سال پہلے، اور لوگوں نے اس میں بھرپور شرکت ادا کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل پارٹیز کے کارکنوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا۔ چونکہ میں پی ٹی آئی سے تعلق رکھتا ہوں اس واسطے میں مفصل بیان کروں گا کہ اس پوری تحریک کے اندر پی ٹی آئی کی مرکزی پارٹی کا کیا کردار ہے۔ سب سے پہلے اس وقت چونکہ میرپور ڈسٹرکٹ کے اندر ڈسٹرکٹ بار جو تھی وہ لیڈ کر رہی تھی، تو اپنے گھر کے اندر صدر جماعت جناب سردار عبدالقیوم نیازی خان صاحب کی میں نے ڈسٹرکٹ بار کے نمائندان کے ساتھ میٹنگ کروائی، اور وہاں سے باضابطہ طور پہ ہم نے اس تحریک کا حمایت کا اعلان کیا۔ اور اس کے بعد میں ذاتی طور پہ بھی ایک چیز کا قائل تھا کہ چونکہ یہ تحریک جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے شروع کی ہے، ڈسٹرکٹ بار اس وقت ان کے ساتھ تھی، تو لیڈنگ کردار بھی انہی کے پاس جانا چاہیے، اور ہم لوگ بطور پارٹی ان کی قیادت میں اس پوری کی پوری تحریک میں حصہ لیں گے۔ اور پھر جتنے ایونٹس ہوئے، آپ لوگ اس چیز کے گواہ ہیں کہ اگر چکسواری سے بات کروں، اس حلقے سے بات کروں، تو پی ٹی آئی کے کارکنوں نے اس کے اندر بھرپور شرکت کی، اور میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے میرے سارے ساتھی باشمول میرے، ہم نے بھی اس میں دامے درمے سکھنے ہر شکل میں اس میں بھرپور شرکت کی۔ بے شک اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے جب اس کمیٹی کی اسٹرگل کی بنیاد کے اوپر جو ٹارگٹس تھے اس وقت، بجلی کی سبسڈی اور اس کے ساتھ آٹے کی سبسڈی، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری قوم کے اوپر کرم کیا، اور یہ جدوجہد کا سارا کریڈٹ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو جاتا ہے۔ اور آج آزاد کشمیر پاکستان کے اندر نہ صرف بلکہ دنیا کے اندر واحد خطہ ایسا ہے جس میں سب سے سستی بجلی لوگوں کو میسر ہے، اور اس کا کریڈٹ سارا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک کالا قانون، ایک آرڈیننس کیا گیا ٹیکا کی طرز کے اوپر کہ آپ آزادی اظہار رائے کے اوپر پابندی لگانے کی کوشش کی گئی۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے پھر انیشیٹو کیا، اس کے اندر پھر پی ٹی آئی نے بھرپور ان کا ساتھ دیا، بلکہ ہمارے قائد مسلمان عمران خان صاحب نے جیل سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی بھرپور حمایت کا فیصلہ کیا، اور جس کے چشمدید گواہ آزاد کشمیر کی ساری عوام ہے۔ بے شک اب چونکہ 38 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے جاری ہوا، اور وہ بھی اس وقت ہوا کہ جو اس پچھلی تحریک کے دوران حکومت آزاد کشمیر نے ان کے ساتھ وعدے کیے، جس کی بنیاد کے اوپر 3 معاہدات ہوئے، 2 نوٹیفیکیشن ہوئے، 6 مہینے کا ٹائم دیا گیا۔ میرا خیال 8 دسمبر کو یہ ان کا ایک ایگریمنٹ ہوا، جس کے اوپر 6 مہینے کے ٹائم شاید وہ جون میں پورا ہو رہا تھا، 8 جون کو، لیکن حکومت وقت نے جو آج بھی اس وقت حکومت ہے آزاد کشمیر کے اندر، انہوں نے اپنے وعدے بھی پورے نہ کیے، اور اس کے بعد جب عوامی ایکشن کمیٹی نے یہ نیا چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا، تو اس میں بھی نکات نکالنا شروع ہو گئے، اس میں بھی غلطیاں خامیاں تلاش کرنا شروع ہو گئے، بجائے اس کے کہ حکومت آزاد کشمیر جس کا بنیادی رول سب سے پہلے آزاد کشمیر کے اندر بطور تحریک آزادی بیس جان کی حکومت کے نمائندہ سب سے پہلا کردار بنتا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے اوپر وہ جاندار کردار ادا کرے جس کا یہ سیز فائر لائن کے آر پر رہنے والے کشمیری تقاضا ہے، اور دوسرا ان کا رول بنتا ہے کہ آزاد خطے کے اندر عوام کو ان کے بنیادی حقوق وہ دیے جائیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کے آئینی اور قانونی اور انسانی حقوق ان کو میسر کیے جائیں۔ میں برملا یہ
آپ سب کی موجودگی میں یہ کھل کے یہ اظہار کرتا ہوں کہ یہ حکومت اس دونوں چیزوں کے اندر، اگر مسئلہ کشمیر کے اوپر بات کی جائے اس کے اوپر بھی، اور یہاں پہ عوام کو ان کے بنیادی حقوق دینے میں بھی مکمل طور پہ ناکام۔ آج سچویشن جس جگہ پہ لے آئے ہیں یہ سارے کہ آزاد کشمیر میں ایک نجانی کیفیت ہے، عوام ساری ایک طرف ہے اور اشرافیہ ساری ایک طرف، اور المیہ اس کے اندر یہ ہے کہ حکومت آزاد کشمیر اپنی نالائکیوں کو چھپانے کے لیے وہ پاکستان کی معتبر اداروں کی اوٹ لے رہی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اگر میں پارٹی کے پیٹرسن سے بات کروں، ہمارے قائد بڑا واضح موقف رکھتے ہیں کہ ملک بھی میرا، فوج بھی میری۔ یہاں پہ میں ایک چیز ضرور واضح کر دینا چاہوں گا کہ اس ریاست کے اندر دو چیزیں، ایک ریاست اور دوسرا حکومت۔ ہم حکومت کے خلاف ہو سکتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ اصولی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جس وقت ریاست کی بات آئے گی اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں۔ یہ چونکہ بیس کیمپ بنیادی طور پہ تحریک آزادی کشمیر کی نمائندہ حکومت کے لیے بنایا گیا تھا، اس کو بیس کے طور پر استعمال کر کے ہم تحریک آزادی کشمیر کو بھی آگے بڑھائیں گے، نہ صرف یہاں پر بلکہ پوری دنیا کے اندر اس کو مسئلے کو اجاگر کریں گے، اور یہ ماحول بنائیں گے کہ اقوام متحدہ کی ان قراردادوں کے مطابق جو اقوام متحدہ کی قراردادیں آپ کو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن دیتی ہیں، سائن کا رائٹ دیتی ہیں، اس کے اوپر امپلیمنٹ کروا سکے۔ اس میں بھی یہ ناکام ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا پہلو ہے اس کے اندر بھی بری طرح ناکام ہوئی، عوام کو ان کی بنیادی سہولتیں میسر نہ کر سکے۔ اور المیہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ جیسا کہا جاتا ہے کہ ریاست ماں کے برابر ہوتی ہے، ماں کا درجہ رکھتی ہے، آج آزاد کشمیر کے اندر حالات اس نہج پہ لے جا چکے ہیں کہ جہاں پہ عوام اور حکومت آمنے سامنے کھڑی، اور جس میں عوام مانگ کیا رہے، عوام وہ بنیادی حقوق مانگ رہے ہیں جو ان کا بنیادی حق ہے، لیکن جواب میں بجائے ایکشن کمیٹی کے ساتھ بیٹھنے کے، ان کے جو 12 مطالبات 8 دسمبر کو ایک معاہدے کی شکل میں تسلیم کیے گئے تھے، ان کے اوپر عمل درآمد کرنے کے حکومت نے وقت نے اپنے مسلس شو کرنا شروع کر دیے، اور اس طرح ماحول بنا دیا گیا کہ جیسے جوائنٹ ایکشن کمیٹی یا کشمیر کی عوام یہ اور حکومت کو دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ اب حکومت کے جتنے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ شاید کسی اور سیارے سے ہیں یا ان کا اس ریاست کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں اس پریس کانفرنس کے اندر یہ بھی واضح کرنا چاہوں گا حکومت کو کہ وہ ہوش کے ناخن لے، جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ آپ نے وعدے کیے اس کی کو پورا کرنے کے لیے ایک ایسا ایمیکیبل میکنزم اس کے اوپر بیٹھیں، ڈائلاگس کی طرف آئیں۔ یہ کوئی ایسے مطالبات نہیں ہے جس کے اوپر کوئی اسٹیٹ کے خطرہ ہو، قطر کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے جس کے اوپر میں سمجھوں کہ آزادی تحریک آزادی کشمیر کے اوپر کوئی فرق پڑا ہو یا ریاستی تشخص کے اوپر کوئی فرق پڑا ہو۔ چیز یہ ہے حالات کو خراب کرنے سے آپ نہ صرف عوام کو خلاف کر رہے ہیں بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کشمیریوں کے دشمن، پاکستانیوں کے دشمن انڈیا کو بھی آپ موقع دے رہے ہیں کہ وہ آپ کی ان چیزوں کے اوپر آپ کو پکڑ کر سکیں۔ مطالبات کی طرف آؤں گا۔ جیسا کہ ہم نے اپنی پارٹی کا اجلاس کیا 17 تاریخ کو، اور یونینیمسلی سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب کی قیادت کے اندر پوری ہماری پارٹی نے، یہ اتنا ہمارا امپورٹنٹ اجلاس تھا کہ اس میں ہم نے نہ صرف مرکزی گورننگ باڈی کے اراکین ان کو شرکت کی دعوت دی، اس کے ساتھ ساتھ اپنے 10 ضلعی صدور کو بھی اور 3 ڈویژنز کے صدور کو بھی مدعو کیا، اور یونینیمسلی یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام مطالبات کی حمایت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو
ایک بڑا مسئلہ تھا 12 سیٹوں والا، اس کے اندر ہمارا موقف بڑا واضح تھا کہ ان سیٹوں کے اوپر ان کے آئینی معاملات، ان کے انتظامی معاملات، ان کے قانونی معاملات، ان کے عدالتی معاملات، ان کے جمہوری معاملات، اور سب سے بڑھ کے مسئلہ کشمیر کے تناظر میں یہ سیٹیں کیا اہمیت رکھتی ہیں، اس کے اوپر تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں اور گریٹر ڈائلاگ کا اہتمام کریں تاکہ اس مسئلے میں سے بھی عوام کو باہر نکالا جا سکے۔ لیکن بجائے حکومت ہوش کے ناخن لیتی، انہوں نے ایک نیا کام شروع کر دیا۔ وزیر اعظم صاحب نے تمام جماعتوں کے مرکزی قائدین کو ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کر کے واضح پیغام دیا پوری کشمیری قوم کہ جو احتجاج کرے گا، جو حق اپنا مانگے گا، ہم اس کو پابند سلاسل بھی کریں گے اور اس کے اوپر مقدمات بھی کریں گے اور اس کو نشان عبرت بنا دیں گے۔ یہ رول ماں کا رول نہیں ہے، یہ آپ کشمیری عوام کے ساتھ پہلی ماں والا سلوک کر رہے ہیں۔ اور سب سے دکھ والی بات یہ ہے کہ آپ نے فوری طور پر اناؤنس کیا کہ ہم راولہ کوٹ کے اندر، باغ کے اندر جلسے منعقد کرائیں گے، پاک فوج کے ساتھ یکجہتی کے جلسے منعقد کرائیں گے۔ بات یہ ہے کہ یہ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسئلہ کشمیر کے اوپر شاید جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا موقف کچھ ہو ہے۔ یہ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید ہم ریاستی اداروں کے خلاف کوئی موقف رکھتے ہیں اور تصویر کو دھندلایا جا رہا ہے۔ اصل موضوعات کی طرف چیز کو جانے کے بجائے، آپ مسائل کو حل کرنے کے بجائے آپ ان کو ایک ایسی طرف لے کے جا رہے ہیں جہاں پہ آپ سے کوئی سوال نہ کرے اور آپ تھوپے وہ الزامات، آپ تھوپے پوری کشمیری قوم کے اوپر کہ جی آپ شاید پاکستان کے حامی نہیں ہے، آپ افواج پاکستان کے حامی نہیں ہیں۔ میں یہاں پہ بطور سینئر نائب صدر پی ٹی آئی آزاد کشمیر یہ کہتا ہوں، نہ ہم فوج کے خلاف ہیں بلکہ فوج کا تازہ ترین قدم یہ مے کے اندر جو انڈیا کے ساتھ فوج نے کیا ہے، جس بدترین انداز میں ان کا حشر ہوا ہے، جو شکست افواج پاکستان نے دی ہے، وہ تاریخ کے اندر ختم ہو گیا۔ ہم اس کے اوپر فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کے میں اگلی بات کروں گا کہ جو ابھی سعودیہ کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اسٹریٹجک ڈیفینس پیکٹ ہوا ہے، وہ تو پاکستان کی تاریخ بدلنے والا ہے، ہم اس کی بھی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ لیکن آزاد کشمیر کے حکمران اپنی نالائکیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو چھپانے کے لیے افواج پاکستان اور آزاد کشمیری قوم کو آمنے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں اس اسٹیج کی مسافت سے افواج پاکستان کے لیڈران سے یہ بات کروں گا کہ آپ اس چیز کو سمجھیں، اس کا ادراک کریں کہ کشمیری قوم سیسا پلائی دیوار کی طرح پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ فرسٹ لائن آف ڈیفنس کشمیری قوم۔ آپ ان حکمرانوں کو ان کی کوتاہیوں کے لیے ایگزٹ، سیف ایگزٹ مت دیں۔ آپ بٹھائیں، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو بٹھائیں، حکومت کے کرتا دھاتوں کو بٹھائیں، اور یہ مسائل کوئی اور یہ مطالبات جو ہیں یہ کوئی بڑے نہیں۔ حکومت آزاد کشمیر کی کیپیسٹی رکھتی ہے اور اس کے لیے وسائل حکومت پاکستان سے بھی لیے جا سکتے ہیں۔ یہ عوام مسائل مانگ رہی ہے، یہ کوئی مریب کے لوگ آپ سے مسائل نہیں مانگ رہے، کوئی انڈیا کے لوگ آپ سے مسائل نہیں آپ سے حقوق نہیں مانگ رہے، کوئی کسی اور ملک کے لوگ آپ سے حقوق نہیں مانگ رہے، آپ کے اپنے اسٹیٹ کے لوگ آپ سے حقوق مانگ رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال کے اندر ہم نے یہ باضابطہ طور پر، جیسا کہ ہماری مرکزی گورننگ باڈی نے فیصلہ کیا کہ ہم 29 ستمبر کی کال کی بھرپور حمایت کرتے ہیں اور ہر شکل میں انشاءاللہ تعالیٰ وزیر اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن ہم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت کرتے ہیں۔ ہم بطور شہری، ریاست باشندے کے طور پہ اور عام شہری کے طور پہ پی ٹی آئی کے تمام لوگ باشمول میرے ہم سورے اس کے اندر بطور عام پبلک اس میں شرکت کریں گے اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ہاتھ مضبوط کریں گے۔ اس میں کوئی ہم سیاسی بینیفٹ کی بات نہیں کریں گے، ہم اپنا جو رول سمجھتے ہیں، جو دل سے سمجھتے ہیں، ذہن اور ضمیر سے سمجھتے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ عزیز اپنی پارٹی کی پیڈل سے پورا انداز میں اس کو ادا کریں گے۔ یہ الفاظ کے ساتھ آپ سب کو شکریہ، تھینک یو، جزاک اللہ خیر۔
ظفر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنا پوائنٹ آف ویو پی ٹی آئی آزاد کشمیر اور پی ٹی آئی ارکان نمبر 2 کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا ہے. میں ایک صرف جملے کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں ایز اے اکانومسٹ کہ یہ 38 کے 38 نکات آپ پڑھیں، اس پہ کسی جگہ پہ بھی ایک نقطے کے اندر بھی آزاد کشمیر حکومت یا آزاد کشمیر کے کارندے یا بیوروکریسی ثابت نہیں کر سکتی کہ یہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے. یہ وسائل کا ایشو نہیں ہے، یہ ایشو ہے 38 نکات کا، ریفارمز کا، کہ آپ نے ہر ادارے کے اندر ریفارمز انٹروڈیوس کروانی ہے، لیجسلیشن کرنی ہے اور لیجسلیشن پر عمل درآمد کروانا ہے. تو یہ ایک دن کا کام ہے اور ایک ہفتے اس پہ عمل درآمد کرنے کا کام ہے. تو یہ ساری ریاست جو ہے وہ یورپین ممالک سے بھی آگے نکل جاتی ہے. اس کی صرف ایک مثال کہ 3 خرب 10 ارب روپے ہمارا بجٹ ہے. دنیا کے اندر جو ایک لائن کھینچی ہوئی ہے کہ کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی کمپنی، کوئی بھی بزنس مین، کوئی بھی قوم، کوئی بھی اقوام، ان کے بجٹ کا اگر 30% ایکسپینڈیچر ہے اور 70% ایکسپینڈیچر بھی غیر ترقیاتی فنڈ اور 70% اس کا ترقیاتی فنڈ ہے، تو یہ اس کو اچھی حکومت کہتے ہیں. اگر اوپر چلی جائے تو پھر وہ آگے نکل جاتی ہے. آزاد کشمیر کا المیہ یہ ہے کہ 3 خرب 10 ارب روپے میں غیر ترقیاتی فنڈ 2 خرب 61 ارب روپے اور یہ 83% بنتے ہیں ایکسپینڈیچر یا غیر ترقیاتی. اس کا مقصد ہے 17% صرف لوگوں کے لیے بچے اور ان 17% پہ المیہ ہے جو 49 ارب بنتا ہے کہ آپ کے 32 منسٹر ہیں، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر ہیں، صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، مشیران ہیں، یعنی یہ 40 سے زیادہ اوپر چلے جاتے ہیں. اس کو ہم اشرافیہ کی مدد میں کہتے ہیں اور اشرافیہ کی ڈیفینیشن مقننہ پہ ہے، جوڈیشری پہ ہے، بیوروکریسی پہ ہے. اور یہ اشرافیہ کی ڈیفینیشن ٹیبل پہ بیٹھ کے جب کر چکے ہوں گے تو اس کو پھر آپ نے ڈیفائن کر کے ان وسائل کو اس جگہ پہ لانا ہے جہاں سے یہ ریاست اٹھ جائے. اس لیے وسائل کی کمی نہیں ہے، صرف یہ اشرافیہ کا یہاں پہ لوٹ مار ہے جس کی وجہ سے یہ جانی کیفیت ہے. اب آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی کوشچن کرنا چاہتا ہے، ظفر صاحب حاضر ہیں، آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں. کافی سینیٹر صاحب بولو. کسی چیز کی وضاحت ہے، کوئی سوال ہے دیگر دی تو ٹھیک ہے سر. اچھا سوال ہے صاحب. رد عمل تو میں نے سارے جانتا ہوں، آپ سب سوشل میڈیا دیکھنے والے لوگ بے شک جیسے آپ کا تعلق ہے. یہ میرا خیال ہے تاریخ میں، آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلا پروگرام ہے جس میں سابقہ صدور، سابقہ وزرائے اعظم اور متوقع لائن کے اندر لگے ہوئے وزرائے اعظم سارے شریک تھے اور عوامی تعداد آپ نے دیکھ لی تھی کہ وہاں پہ کیا ہے. تو یہ اس بات کی گمازی کرتا ہے کہ عوام کی پلس کچھ اور ہے، یہ ہمارے اوپر مسلط اشرافیہ یہ کچھ اور سوچ رہے ہیں. اور اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ ہمارے اداروں کو یہ سوچنا چاہیے کیا حکومت کو اس وقت یہ جلسے کرنے چاہیے. عوامی ایکشن کمیٹی موبلائز کرنے کے لیے، لوگوں کو مومنٹم ڈیولپ کرنے کے لیے عوامی اجتماعات کر رہی ہے
جس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ حقوق کے لیے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، عوام کے حقوق کے لیے کر رہے ہیں، وہ تو جائز بنتا ہے، سمجھ آتی ہے. لیکن حکومت اس وقت کیوں جیسے کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت خود چاہتی ہے کہ حالات یہاں پہ خراب ہوں اور کسی غیر جمہوری ایکشن کے لیے راہ ہموار کی جائے. اگر کوئی ایسا ایکشن غیر جمہوری ہوتا ہے تو بطور پارٹی ہم اس کے زور مذمت کریں گے، مخالفت کریں گے. کل کے ناکام ٹرین حادثے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو مذاکرات کی طرف آئے گی یا کی تکلیف ہو جائے گی؟ میرا خیال ہے کہ حکومت بڑی شہزاد صاحب صدر پریس کلب میں سوال. اگر وہ اس چیز سے کوئی سبق نہیں لے گی تو حالات مزید خراب ہوں گے. عوام کا پیغام سمجھ آنا چاہیے اور حکومت کو مذاکرات کے اوپر آنا چاہیے. مذاکرات تو ہر شکل میں کرنے پڑیں، چاہے آپ 29 سپتمبر کو دیکھیں گے یا اس سے پہلے کریں گے یا بعد میں کریں گے، مذاکرات ہی حل ہے اس کا، اور اس کو بیٹھنا بھی پڑے گا. لیکن کیا یہ حالات خراب کر کے بیٹھیں گے یا جناب اس سے پہلے یہ ہوش کے ناخن لے لیں گے اور عوام کے ساتھ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کے یا حکومت کی فہم و فراست کی بھی اور اس کے ساتھ ان کی نیت کے اوپر کہ کیا وہ واقعی ہی وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، یا ان کے پیچھے کوئی اور مضمون مقصد پوشیدہ ہے. تو زیادہ دور نہیں اور 29 کو سے دور ہے، یہ پتہ چل جائے گا ان کی نیت کیا ہے اور ان کے ارادے کیا ہے. ساری جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں اقتدار سے اوورسیز کشمیریز بڑا کردار ہے، یہ خاص کر کرتا نہیں بیٹھی سوال. دیکھیے جی، اوورسیز کشمیریز میں ہمیشہ کشمیر کی تعمیر و ترقی کی بات ہے، مسئلہ کشمیر کے اوپر جد و جہد کی بات ہو تو اوورسیز کشمیریز میں ہمیشہ صف اول کے فوجی کا کردار ہے. اس تاریخ کے اندر کمال کا رول انہوں نے پلے کیا اور بہترین انہوں نے مالی، سیاسی، جمہوری ہر قسم کی سپورٹ جو ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو دی، جس کی بنیاد کے اوپر آج پوری عوام چاہے کشمیر کے اندر رہ رہی ہے چاہے یہاں سے باہر دنیا کے کسی حصے میں بیٹھی ہوئی ہے، ساری کشمیری قوم یک زبان ہے کہ یہ ان کے جائز مطالبات تھے، ان کا حل شروع ہونا چاہیے. سر ایک جس طرح حکومت کے جو ذمہ دار ہیں سابق صدر پریس کلب صاحب، ان کے جو حالات نظر نہیں آ رہے کہ وہ ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کریں گے، یہ کہیں دفعہ چھپنے کی طرف تو نہیں لیکن آ رہی ریاست کو. داری صاحب اچھا کوشچن آپ نے کیا ہے. یہ افواہیں آپ کی طرح ہم بھی سن رہے ہیں کہ یہ حالات یہاں پہ جان بوجھ کے خراب کیے جا رہے ہیں تاکہ کسی غیر جمہوری ایکشن کے لیے راہ ہموار کی جا سکے. اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر یہ عوام بھی آپ کے سامنے اس کی پلس آپ دیکھ لیں کیا ہے، اور ساتھ بطور PTI میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ہم اس کی بھرپور مخالفت کریں. سر ایک اوورسیز بھائی ہیں، انہوں نے سوال کیا لائیو کہ آپ کا جو ان کا پہلا پوائنٹ ہے ایکشن کمیٹی کا، اس حوالے سے آپ کا جو ہے حتمی موقف کیا ہے امارات کے خاتمے کے حوالے سے؟ اشرافیہ کی تاریخ جیسا کہ جو عرب صاحب نے بڑی خوبصورت کر دی، ساروں کے لیے یہ کلیئر ہو گیا. اس میں ہمارا پہلے پوائنٹ کے اوپر میرا خیال ہے PTI آزاد کشمیر کے صدر نے جو سابقہ وزیر اعظم بھی ہیں انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ میں غیر مشروط طور پہ اپنی ساری برات کی واپس کروں. تو یہیں سے آپ دیکھ لیں کہ ہم اس پورے مسئلے کے اندر کس قدر سیریس. مراد کی واپسی کے اشرافیہ کی بات ہو تو پہلا سٹیپ PTI آزاد کشمیر کی قیادت اٹھا رہی ہو. اگر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی حمایت کی بات ہو تو بغیر کسی کریڈٹ کے، بغیر لیڈنگ کردار میں جائے ہوئے بھی اگر رول پلے کیا جا رہا ہے وہ PTI ہی کرے. بے شک. سر جب عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ اپنے مطالبات بنیادی حقوق مانگ رہی ہے تو ہمارے جو وزراء ہیں اور بشمول وزیر اعظم جو ہے وہ بیان دے رہے ہیں کہ ریاست کو خطرہ ہے، اس پر آپ کیا کہنا چاہیے؟ ہاں ماشاء اللہ صاحب رائے اور سیانے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ریاست کو ان مطالبات سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟
اگر اشرافیہ کی امارات واپس لے لی جاتی ہیں اس سے ریاست کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ انڈیا کو کوئی فائدہ ہو جائے؟ اگر بجلی سستی مل رہی ہے تو کشمیری عوام کو مل رہی ہے، اس سے کوئی انڈیا کو فائدہ ہو جائے؟ اگر آپ اصلاحات کرتے ہیں، چاہے وہ عدالتی ہیں، چاہے وہ جناب 12 سیٹوں کے حوالے سے، اس سے کیا انڈیا کو کوئی تربیت مل رہی ہوگی؟ خدا را ان بیانیوں سے باہر نکلیں، بہت ہو گیا۔ آج آپ باشعور قوم کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ کوئی کشمیری قوم جو ہے نا، یہ ماشاءاللہ میں اس کو دنیا کے اندر ذہین ترین قوم سمجھتا ہوں۔ آپ اور اس قوم نے ہر وقت پہ ثابت کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پچھلے 77 سالوں سے تحریک آزادی کشمیر یہ پوری قوم چلا رہی ہے تو جدوجہد تو ان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ کوئی خطرہ نہیں ہے ان مطالبات سے، ریاستی تشخص کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی ان مطالبات کی منظوری سے انڈیا کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ سمپلی یہ کریں، آپ عوام کے ان حقوق کے اوپر لبیک کہیں اور عوام کو بھی راضی کریں تاکہ آپ بھی اپنی سیاست کو بچا سکیں اور ریاست کو بھی بچا سکیں۔ سر بطور صحافی میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو اسٹیٹ سبجیکٹ کا اسٹیٹس ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر تیسری نسل وہ ریاست کے اندر رہائش پذیر نہیں ہے، اس کی رہائش نہیں ہے، تو وہ تو اسٹیٹ سبجیکٹ سے تو بالکل فارغ ہو جاتی ہے۔ یہی کنڈیشن جو آج کل ہمارے حکمراں یا لیڈر بن کے آتے ہیں پاکستان سے، جو آج کل منسٹر ہیں، تو ان کا تو اسٹیٹ سبجیکٹ بھی ختم ہو گیا ہے۔ دوسرا میرا کوشچن ہے کہ گلگت بلتستان بھی کشمیر کا حصہ ہے، تو آج تک ہم نے بھی سنا ہے کہ وہ بھی کشمیر کا حصہ ہے، لیکن آج تک ان کو کوئی ایک سیٹ کی صورت میں بھی نمائندگی نہیں دی گئی۔ 70 سالوں سے یہ اسی طرح ہے کہ یہ سیٹیں 12 جو ہیں یہ کشمیر کی نمائندگی کرتے ہیں، کشمیر کاس کو اس سے تقویت ملتی ہے، تو گلگت بلتستان کو اس میں شامل کیا گیا، اس کی کیا وجہ؟ اس پہ شاہ صاحب میں ظفر صاحب کی اجازت سے آپ کو بالکل مختصر جواب دیتا ہوں کہ یہ اسٹیٹ سبجیکٹ 1927 کو اس ریاست جموں کشمیر کے حصے میں مہاراجہ کے زمانے میں لاگو ہوا، اور 1932 میں اس میں امینڈمنٹ بھی کی۔ میں لمبی اس پہ وضاحت نہیں کرنا چاہتا، بعد میں آپ لوگ بیٹھیں گے، اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے، مضمون وغیرہ لکھتے ہیں، آپ نے کمنٹس دیتے ہیں، تو اسی لیے ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو مسائل اور جو وسائل ہیں اس پہ ہر ایک بندے کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے جماعتوں کا۔ آپ گریٹر ڈائلاگ کریں، جس طرح آپ نے کوشچن کیا یا آپ کی طرف سے کوشچن آئے گا، یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو نمائندگی کر رہے ہیں وہ اس پہ آپ کی رائے لیں گے، پھر اس پہ ایک جو علمی اور پھر وہ سیاسی، پھر جمہوری، پھر آئینی، پھر قانونی، پھر تحریک آزادی کشمیر کے تناظر میں دیکھیں گے کہ ہم نے اس کو کیسے حل کرنا۔ پھر میرا وہی جملہ ہے کہ یہ ریفارمز کے ساتھ تعلق ہے، ڈائلاگ کے ساتھ تعلق ہے۔ سو پی ٹی آئی اس پہ ڈائلاگ کی، گریٹر ڈائلاگ کی بات کرتی ہے۔ گلگت بلتستان کی آپ نے بات کی، درست بات ہے کہ 1949 کے معاہدے کے مطابق گلگت بلتستان عارضی طور پر ایڈمنسٹریٹولی پاکستان کے حوالے سے سردار ابراہیم نے دیا ہے، نہ کہ اقوام متحدہ نے دیا ہے، تو یہ بھی ایک گریٹر ڈائلاگ کا ایک حصہ ہے۔ تو اسی پہ اختتام کرتے ہیں، کیونکہ ظفر صاحب نے اعلیٰ ضبط کا مظاہرہ کرتا ہوئے اپنی بات نہیں کی، تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں ان کی بات کروں ایز اے سینئر نائب صدر اور حلقہ نمبر 2 آپ کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے کہ انہوں نے ووٹیں کی ہیں، اس کی حیثیت سے پچھلے 2.5 سال میں جب یہ تحریک چلی، پہلے دن سے لے کر عوامی ایکشن کمیٹی چک سواری کی ہر کال پہ اپنے لوگوں کو ان کے ساتھ بلایا۔ عوامی ایکشن کمیٹی جب میرپور بار ایسوسی ایشن کا حصہ تھی تو ظفر انور صاحب نے 2 مرتبہ ان کی قیادت میں چک سواری پورے حلقے سے سینکڑوں گاڑیوں کی شکل میں اور ہزاروں لوگوں کی شکل میں وہاں پر مظاہرے میں شریک ہوئے اور قیادت خود نہیں کی۔ تیسرا، اپنے سردار عبدالقیوم نیازی کو اپنے گھر بلا کر بار ایسوسی ایشن کو یہ اپنا پلیج دیا کہ ہم پوری طرح آپ کے ساتھ ہیں۔ نمبر 4، جب صدارتی آرڈیننس آیا تو ظفر انور صاحب نے مینیج کیا، نہ صرف ہم نے اس کو رجسٹر کیا میرپور میں
हमारे 7 लोगों पर मुकदमे बने और 4 लोग जेलों के अंदर गए और जफर अनवर साहब ने मैनेज किया कि खान साहब ने जेल से पीटीआई आज़ाद कश्मीर को कहा कि आप सदारती ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट खड़े हो जाए। जो सबसे बड़ी बात, दिलचस्प बात, हक़ाइक़ पर मबनी बात, 11 मई 2023 को जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जब मार्च शुरू किया तो वो लीडरलेस भी हो गए थे और अम्ब्रेला लेस भी हो गए थे कि उनकी बात कौन करे। तो ये जफर अनवर साहब का कलीदी रोल था कि क़य्यूम नियाज़ी साहब ने इस्लामाबाद में एमरजेंसी में रऊफ़ हसन पीटीआई के जो सेक्रेटरी इतलात थे उनके साथ मिलके वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत पाकिस्तान को मतनब्बे किया कि अगर आपने वहाँ पे उन बच्चों पे किसी किस्म का तशद्दुद किया तो फिर हम इसमें बैन नहीं है कि हम फिर कुछ ना करें। उसका रद्द अमल ये हुआ कि 7 मिनट बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने टीवी पे आके नो डाउट हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया, मगर वो जो प्रेशर था वो उनके ऊपर पड़ा, जिसकी वजह से वहाँ एक 3 रुपये बिजली और 6 रुपये बिजली का नोटिफिकेशन हुआ। उसमें भी कलीदी किरदार पीटीआई का था और जिसमें जफर अनवर साहब ने अदा किया। और साथ में ये जो अभी हमने अनाउंस किया है, जमात अनाउंस भी किया और अपनी मराहत भी वापस ली हैं। सो जफर अनवर एज इस हल्के के नुमाइंदा होने की हैसियत से इनका रोल कलीदी है। उस पर जिस वक्त चाहें जब चाहें आप लिखें, जवाब मांगें, हम उसके लिए जवाब देने के लिए तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच।